احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلح، مصنف رحمہ اللہ یہاں سے کتاب الصلح بیان فرما رہے ہیں۔ صلح کا معنی ہے رفع المنازعہ، جھگڑا فساد ختم کرنا۔ جھگڑا، اختلافات، فساد ختم کرنے کے لیے آپس میں جو صلح کیا جاتا ہے اس کو صلح کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مصنف رحمہ اللہ نے ماقبل شفع کے ابواب بیان فرمائے، اس کے بعد شرکت کے ابواب بیان فرمائے، اس کے بعد حوالہ، کفالہ، ان کے بعد صلح کو لے کر آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً شفع، شرکت، حوالہ، کفالہ وغیرہ میں آپس میں جھگڑے اور فساد ہوتا ہے، آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے صلح کے ابواب لا کر بیان فرما رہے ہیں کہ جب آپس میں اختلاف ہو جائے تو کس طرح سے اس اختلاف اور آپس کے اس جھگڑے کو صلح کے ذریعے سے ختم کر سکتے ہیں آپ۔ یہاں پر چند چیزیں آپ یاد رکھیں۔ ایک ہوتا ہے مدعی اور دوسرا ہوتا ہے مدعا علیہ۔ مدعی کہتے ہیں دعویٰ کرنے والے کو، مدعا علیہ کہتے ہیں جس کے اوپر دعویٰ کیا جائے۔ ایک بندہ دوسرے پہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی فلاں کے اوپر میرے 10,000 روپے ہیں، تو دعویٰ کرنے والا مدعی اور جس کے اوپر 10,000 کے دعوے ہیں وہ مدعا علیہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے مصالح، اس کا معنی ہے صلح کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے مصالح عنہ، یعنی جس چیز کی وجہ سے آپ صلح کر رہے ہیں، مصالح عنہ، اور تیسری چیز ہے وہ ہے مصالح علیہ۔ ٹھیک ہے، مثال اس کی یہ سمجھیں کہ زید نے عمر پر دعویٰ کر دیا کہ میرے، یعنی زید کا جو گھر ہے وہ میرا ہے۔ اب یہ جو عمر ہے یہ صلح کرنا چاہتا ہے، تو یہ عمر مصالح ہے، اور کس چیز سے صلح کرنا، یعنی وہ جو گھر ہے اس کے بارے میں صلح کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ جو گھر ہے جس کے اوپر زید دعویٰ کر رہا ہے اس گھر کو کہتے ہیں مصالح عنہ، اور جو چیز دے کر وہ صلح کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں مصالح علیہ۔ اب مثال کے طور پر عمر نے زید کو کہا کہ یار یہ گھر تو اب اس کو چھوڑ دو، اب میری طرف سے میری فلاں زمین ہے وہ آپ لے لیں۔ وہ فلاں زمین دے کر اس نے صلح کر لی، تو اب یہ جو دعویٰ تھا، یہ جو گھر تھا اس کو کہتے ہیں مصالح عنہ، اور جو چیز دے کر صلح کر لی اس کو کہتے ہیں مصالح علیہ۔ یہ کچھ اصول اگر آپ کو یاد ہوں گے تو آگے کتاب الصلح سمجھنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، صلح کہتے ہیں آپس کی رضامندی سے جانبین کے درمیان جھگڑا ختم کرنے کے لیے صلح کرنا۔ الصلح علی 3 اضرب، صلح کی 3 قسمیں ہیں، یعنی صلح 3 قسم پر ہے۔ عام طور پر جو صلح کیا جاتا ہے، جو صلح مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان ہوتے ہیں وہ 3 قسم پر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے صلح مع اقرار، نمبر 2 صلح مع سکوت، اور نمبر 3 صلح مع انکار۔ اب سب سے پہلے صلح مع اقرار کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر اب اس کو مثال سے سمجھیں۔ زید نے عمر پر دعویٰ کر دیا کہ عمر جس گھر پہ رہ رہا ہے وہ میرا ہے۔ عمر نے زید کی دعوے کی تصدیق کر لی، اور تصدیق کرنے کے بعد پھر اس کو کہا کہ یار ہم ایسے کر لیتے ہیں، آپس میں صلح کر لیتے ہیں، میری طرف سے یہ 50,000 روپے لے لو آپ اور اس دعوے کو ختم کر دو۔ تو اس کو کہتے ہیں صلح مع اقرار۔ صلح مع اقرار میں کیا ہوتا ہے؟ مدعا علیہ مدعی کے دعوے کا اقرار کرتا ہے،
اور اس اقرار کرنے کے بعد پھر وہ دونوں آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا صلح مع اقرار۔ نمبر 2 صلح مع سکوت۔ زید نے عمر پر دعویٰ کر دیا کہ عمر جس گھر میں رہ رہا ہے وہ میرا گھر ہے، لیکن عمر نے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی، ہاں نہیں کہا اور نہ بھی نہیں کہا، انکار بھی نہیں کیا، اقرار بھی نہیں کیا، خاموش ہو گیا۔ اور پھر خاموش ہونے کے بعد پھر کہتا ہے کہ یار میری طرف سے یہ 50,000 روپے لے لو اور میری جان چھوڑ دو۔ تو گویا کہ عمر نے زید کے جو دعویٰ ہے اس کا نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، بلکہ خاموش رہا اور پھر کچھ دے کر صلح کر لی۔ اس کو کہتے ہیں صلح مع سکوت۔ تیسرا ہے صلح مع انکار۔ صلح مع انکار میں یہ ہوتا ہے کہ مثال زید نے عمر پر دعویٰ کر دیا اور زید کے اس دعوے کا عمر انکار کر رہا ہے، بالکل میں نہیں مانتا کہ یہ گھر آپ کا ہے۔ پھر کچھ لے دے کر جو ہے اس آپس میں مصالحت کر لیتے ہیں کہ یار اتنے میرے سے پیسے لے لو اور اپنے اس دعوے سے رجوع کر لو، تو اس صلح کو صلح مع انکار کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں قسمیں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک صلح ہوتا ہے اقرار کے ساتھ، یعنی جس میں مدعا علیہ مدعی کے دعوے کا اقرار کرتا ہے اور پھر کچھ لے دے کر صلح کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے انکار کے ساتھ کہ مدعا علیہ مدعی کے دعوے کا بالکل انکار کرتا ہے، پھر کچھ دے کر جو ہے وہ آپس میں مصالحت کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صلح مع انکار۔ اور ایک ہوتا ہے صلح مع سکوت کہ مدعا علیہ مدعی کے دعوے کا نہ اقرار کریں نہ انکار کریں، لیکن پھر کچھ دے کر آپس میں جھگڑے کو ختم کر لیں، تو اس کو کہتے ہیں صلح مع سکوت۔ آپ کتاب میں دیکھیں۔ اچھا دوسری بات یہاں ایک یہ ہے کہ صلح کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وہ صلح خیر، اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کیا تھا حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث جو ہے وہ موجود ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ الصلح علی ثلاثۃ اضرب، صلح 3 قسم پر ہیں۔ صلح مع اقرار، ایک صلح اقرار کے ساتھ، وصلح مع سکوت، اور ایک صلح جو ہے وہ سکوت خاموشی کے ساتھ۔ اور وہ کیا ہے؟ یعنی صلح مع اقرار کی تو بالکل آپ تعریف یعنی اس کے نام سے سمجھ گئے۔ صلح مع سکوت کی یہاں سے تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ہوا اللہ یقر المدعا علیہ ولا ینکر۔ صلح مع سکوت یہ ہے کہ مدعا علیہ جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا وہ اس دعوے کا نہ اقرار کریں ولا ینکر، نہ انکار کریں۔ مدعی کے دعوے کا مدعا علیہ نہ اقرار کریں نہ انکار کریں، اور پھر کچھ لے دے کر صلح ہو جائیں، تو اس کو کہتے ہیں صلح مع سکوت۔ وصلح مع انکار، اور ایک صلح ہے انکار کے ساتھ، یعنی مدعا علیہ مدعی کے دعوے کا سرے سے یعنی مکمل انکار کر دے اور پھر کچھ لے دے کر آپس میں اس جھگڑے کو ختم کر دیں، اس کو کہتے ہیں صلح مع انکار۔ فرمایا وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ، یہ سارے کے سارے جائز ہیں، اس لیے کہ حدیث میں مطلق صلح کو جائز قرار دیا گیا ہے، اس میں کسی صلح مع اقرار مع سکوت مع انکار کی کوئی قید موجود نہیں ہے۔ یہ تو تھے صلح کے اقسام۔ اب یہاں سے آگے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ فَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ اُعْتُبِرَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبِيَاعَاتِ إِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ۔ فَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ، اگر صلح واقع ہو اقرار کے ساتھ، یعنی مثال کے طور پر مدعا علیہ نے مدعی کے دعوے کا اقرار کیا ہو اور پھر آپس میں کچھ صلح کر رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں فَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ، اگر صلح واقع ہو اقرار کے ساتھ، اُعْتُبِرَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبِيَاعَاتِ، تو اس میں اعتبار کیا جائے گا اس چیز کا جو خرید و فروخت میں اعتبار کیا جاتا ہے۔ ان وقع، کب؟ ان وقع عن مال بمال، اگر صلح واقع ہو مال سے مال کے بدلے میں، اگر صلح مال سے مال کے بدلے میں ہو تو اس میں خرید و فروخت کا اعتبار کیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ صلح جو ہے وہ اقرار کے ساتھ ہو۔ اس کی صورت اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر زید نے عمر پر دعویٰ کر دیا کہ یہ زید کا گھر میرا ہے، عمر نے کہا جی ہاں بالکل یہ گھر اسی کا ہے، اور پھر وہ آپس میں صلح کر رہے ہیں۔ اب جب آپس میں وہ صلح کر رہے ہیں تو
اگر اس مکان یعنی مال کے بدلے میں یعنی مدعا علیہ مال دے رہا ہے، یعنی مثال کے طور پر زید جو عمر پر دعویٰ کر رہا تھا نا یہ گھر میرا ہے، تو گھر ایک مال ہے، تو اب اس گھر کے بدلے میں عمر اگر مال دے رہا ہے تو اس میں خرید و فروخت کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی خرید و فروخت کا اعتبار کیا جائے گا کا مطلب ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ گویا کہ ان کے درمیان خرید و فروخت ہو گیا۔ جب خرید و فروخت ہو گیا تو خرید و فروخت کے تمام مسائل ان میں جاری ہوں گے۔ مثال کے طور پر خیار رویت حاصل ہوگا، خیار عیب حاصل ہوگا، اس گھر میں اگر کوئی شفع کا دعویٰ کرے تو شفع ثابت ہوگا۔ تو اسی طرح خرید و فروخت کے جتنے مسائل ہیں یعنی وہ تمام مسائل اس پر لاگو ہوں گے۔ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ اقرار، اگر صلح اقرار سے ہو اس میں اعتبار کیا جائے گا، جو اعتبار کیا جاتا ہے خرید و فروخت میں۔ ان وقع عن مال بمال، اگر صلح مال سے مال کے بدلے میں واقع ہو، تو یہاں خرید و فروخت کا اعتبار اس لیے کیا جائے گا کہ یہاں مبادلۃ المال بالمال پایا گیا، ایک کی طرف سے بھی مال ہے دوسری کی طرف سے بھی مال ہے۔ جب مبادلۃ المال بالمال پائے جائیں تو وہ خرید و فروخت ہوتا ہے، وہ بیع ہوتا ہے، تو لہذا بیع کے تمام احکامات اس صورت پر لاگو ہوں گے۔ دوسری صورت فرمایا کہ وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنَافِعٍ فَيُعْتَبَرُ بِالْإِجَارَاتِ، اگر صلح واقع ہو مال سے منافع کے بدلے میں تو فَيُعْتَبَرُ بِالْإِجَارَاتِ، تو اس میں اعتبار کیا جائے گا اجارے کا۔ اجارہ کہتے ہیں کرائے وغیرہ کا۔ اس کا مسئلہ اس طرح ہے کہ مثال زید نے عمر پر دعویٰ کر دیا کہ جی اس کے پاس جو گھر ہے وہ میرا ہے، یا اس کے پاس میرے 10,000 روپے ہیں۔ اب یہاں عمر جو ہے وہ صلح کر رہا ہے اور یہاں جو مصالح علیہ ہے وہ مال نہیں دے رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کے میرے 10,000 روپے ہیں، اس 10,000 کے بدلے میں آپ کا جو ہے وہ 1 مہینے کام کروں گا، یا میرا یہ خادم آپ کے 1 مہینے جو ہے وہ مزدوری کرے گا، یا آپ میرے اس گھر میں جو ہے وہ 2 مہینے تک آپ رہ سکتے ہیں۔ تو یعنی گویا کہ اس مدعی کے دعوے یعنی جو مال کا دعویٰ ہے اس کے بدلے میں مدعا علیہ اس کو مال نہیں دے رہا بلکہ منافع دے رہا ہے، فائدہ دے رہا ہے، اور مال کے بدلے میں منافع دینا یہ جو ہے وہ خرید و فروخت میں نہیں ہوتا، یہ اجارہ شمار کیا جاتا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں کرائے پر دینا لینا۔ تو لہذا اگر وہ صلح کر رہا ہے مال سے منافع کے بدلے میں، یعنی مال کے بدلے مال نہیں دے رہا بلکہ منافع دے رہا ہے، تو اس صورت میں اجارے کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اس کے اوپر اجارے کے احکامات لاگو ہوں گے۔ اس وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ کتنے مہینے کام کرے گا اور کیا اجرت، یعنی اجرت کتنے مقابلے میں ہوگی، اور اس صورت میں دونوں فریقین میں سے کسی ایک کی موت سے وہ اجارہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی اس صورت میں اجارے کے احکامات ان پر لاگو ہوں گے۔ وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ، صلح واقع مال سے بِمَنَافِعٍ، منافع کے بدلے، فَيُعْتَبَرُ بِالْإِجَارَاتِ، اس میں اعتبار کیا جائے گا اجارے کا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَالصُّلْحُ عَنِ السُّكُوتِ وَالْإِنْكَارِ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِإِبْتِدَاءِ الْيَمِينِ وَقَطْعِ الْخُصُومَةِ وَفِي حَقِّ الْمُدَّعِ لِمَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ۔ صلح عن السکوت، یعنی صلح کیا ہو سکوت سے یا انکار سے، یعنی مدعی نے مدعا علیہ نے مدعی کے دعوے سے یا تو خاموش ہو گیا یا انکار کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر صلح کر لی آپس میں جھگڑا فساد ختم کرنے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو صلح ہے یہ مدعا علیہ کے حق میں لابتداء الیمین، قسم کا فدیہ ہے، قسم سے بچنے کے لیے ہیں، وقطع الخصومتی، جھگڑا اور فساد ختم کرنے کے لیے ہیں، وفی حق المدعی، اور مدعی کے حق میں لمعنى المعاوضہ، معاوضے کے معنی میں ہے۔ اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھیں۔ مسئلہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی مدعی اگر مدعا علیہ پر دعویٰ کر دیں تو مدعی کے ذمہ ہوتا ہے بینہ، دلیل پیش کرنا، اور اگر مدعی کے پاس دلیل نہ ہو تو مدعا علیہ کے ذمہ آتا ہے قسم، جیسے حدیث میں آتا ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، دلیل پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے، اور گواہ پیش، یعنی پھر اگر اس کے پاس دلیل نہ ہو تو پھر جو ہے وہ قسم کہنا مدعا علیہ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر مدعی نے دعویٰ کر دیا مدعا علیہ پر، اور مدعا علیہ جو ہے وہ یا تو انکار کرتا ہے اس کے دعوے کا یا بالکل خاموش ہے،
لیکن پھر اس نے کہا کہ چلو یار آپس میں کیوں لڑتے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر مدعی علیہ جو اس کو صلح کے بدلے میں کچھ مال دے رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ گویا کہ وہ قسم سے بچنے کے لیے اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس کو عوض دے رہا ہے، کیونکہ مدعی علیہ کے اوپر قسم آ رہا تھا۔ اگر مدعی کے پاس مثال کے طور پر یہاں پر دلیل ہوتے تو وہ چاہے انکار کرتا چاہے اقرار کرتا، پھر تو ہر حال میں مدعی کے حق میں فیصلہ دیا جاتا، لیکن یہاں مدعی کے پاس گواہ اور دلیل نہیں ہے، تو اس وجہ سے مدعی علیہ کے اوپر قسم آ رہا تھا، لیکن اس نے قسم کھانے کے بجائے جو ہے وہ قسم سے بچنے کے لیے اس کو مال دے دیا اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ جو عوض دینا ہے، یہ جو مصالح یعنی علیہ ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ گویا کہ مدعی علیہ نے قسم سے بچنے کے لیے اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دے دیا، اس لیے کہا کہ فی حق المدعی علیہ، مدعی علیہ کے حق میں لابتداء الیمین، قسم سے بچنے کے لیے ہیں، وقطع الخصومت، اور خصومت کو ختم کرنے کے لیے ہیں، وفی حق المدعی لمعنى المعاوضہ۔ یہ تو ہو گیا کہ بھئی مدعی علیہ کے حق میں قسم سے بچنے کے لیے اور خصومت کو ختم کرنے کے لیے تھا، کہ نہیں اس نے قسم اپنے آپ کو قسم سے بچانے کے لیے اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے مال دے دیا، لیکن مدعی جو دعویٰ کر رہا تھا اس کے حق میں یہ کیا چیز شمار ہوگی؟ فرمایا کہ مدعی کے حق میں یہ معاوضہ شمار ہوگا۔ معاوضہ اس لیے شمار ہوگا کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھئی یہ چیز میری ہے، اور وہ جب دعویٰ کر رہا ہے اور مدعی علیہ اس کو کچھ چیز دے رہا ہے، تو وہ گویا کہ اپنی چیز کا عوض لے رہا ہے، تو جب اپنی چیز کا عوض لے رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ مدعی کے حق میں معاوضے کے معنی میں ہے، معاوضہ ہے، اور مدعی علیہ کے حق میں جو ہے وہ قسم سے بچنے کا ذریعہ اور جھگڑے کو ختم کرنے کا سبب ہے۔ یہ فرمایا وَالصُّلْحُ عَنِ السُّكُوتِ وَالْإِنْكَارِ، اگر صلح سکوت اور انکار سے ہو تو فی حق المدعی علیہ لابتداء الیمین وقطع الخصومہ، مدعی علیہ کے حق میں قسم سے کا فدیہ یعنی قسم سے بچنے کے لیے اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہیں، وفی حق المدعی لمعنى المعاوضہ، اور مدعی کے حق میں جو ہے وہ یعنی مدعی کے حق میں یہ معاوضے کے معنی میں ہے۔ تو یہاں تک یہ مسئلہ۔ اب اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے آگے ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا صَالَحَ عَنْ دَارٍ لَمْ يَجِبْ فِيهِ الشُّفْعَةُ، جب کسی گھر سے صلح کر لے تو اس پہ شفع واجب نہیں۔ وَإِذَا صَالَحَ عَلَى دَارٍ، اور کسی گھر پر صلح کر لے تو وجبت فیہ الشفع، اس پر شفع واجب ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح آپ سمجھیں، یہ بھی پچھلے مسئلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر زید نے عمر پر دعویٰ کر دیا کہ بھئی یہ گھر جو جس پر عمر رہ رہا ہے، یہ والا گھر میرا ہے۔ پھر مدعی علیہ جس کی یعنی عمر نے اس دعوے کا جو ہے وہ نہ اقرار یعنی نہ یہ تو انکار کر دیا کہ بھئی یہ بالکل اس کا نہیں ہے، یا جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ ان دونوں صورتوں میں پھر کیا ہوا، اس نے کوئی چیز دے کر صلح کر لی، اس کو کہتے ہیں وَإِذَا صَالَحَ عَنْ دَارٍ، یعنی جس گھر پر مدعی نے دعویٰ کر دیا تھا اس گھر کو مصالح عنہ کہتے ہیں، جو چیز دے کر صلح کر لی اس کو کہتے ہیں مصالح علیہ۔ کوئی چیز دے کر صلح کر لی، مدعی کو جو ہے نا کوئی چیز دے دی، اس کو کہا کہ بھئی یہ 50,000 روپے لو، میری جان چھوڑ دو۔ اب فرماتے ہیں کہ لم یجب فیہ الشفع، اس میں شفع واجب نہیں ہوگا۔ یعنی مدعی علیہ کے جو عمر جس گھر پہ رہ رہا تھا اس گھر پر زید نے دعویٰ کر دیا کہ یہ گھر میرا ہے، اور اس نے اس کے دعوے کرنے اقرار کیا بلکہ انکار کر دیا، یا جو ہے وہ خاموش رہا۔ پھر اس کے بعد کوئی چیز دے کر 50,000 روپے دے کر اس سے صلح کر لی، فرمایا کہ عمر کے گھر پہ شفع واجب نہیں ہوگا۔ شفع کیوں واجب نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ہم نے اوپر پڑھا کہ مدعی علیہ نے یہ جو مال دیا ہے یہ قسم سے بچنے کے لیے دیا ہے، قسم سے بچنے کے لیے دیا ہے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس کے حق میں یہ عوض نہیں ہے، بلکہ اس کے حق میں یہ قسم سے بچنا اور جھگڑے کو ختم کرنا ہے۔ اور جب قسم اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے پیسے دیا ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ گویا کہ یہاں کوئی عوض و معاوضہ نہیں پایا گیا۔ تو اس وجہ سے مدعی علیہ کے جو گھر ہے اس پر اس کا پڑوسی شفع کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی آپ نے یہ گھر تو ابھی 50,000 روپے دے کر لے لیا ہے، تو لہذا میں اس گھر پر شفع کا حق رکھتا ہوں۔
اس لیے کہ مدعی نے جو 50,000 روپے دیے ہیں، یہ جو 50,000 روپے ہیں وہ اس گھر کا معاوضہ نہیں ہے، بلکہ وہ قسم سے بچنے کے لیے اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے دیے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے کہ وَإِذَا صَالَحَ عَنْ دَارٍ، کسی گھر سے صلح کر لے، لم یجب فیہ شفعہ، تو اس پر شفعہ واجب نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ یہ صلح انکار اور سکوت کے ساتھ ہو۔ لیکن وَإِذَا صَالَحَ عَلَى دَارٍ، کسی گھر پر صلح کر لے تو وجبت فیہ شفعہ، اس پر شفعہ واجب ہے۔ مسئلہ اسی طرح دیکھیں، مدعی نے دعویٰ کر لیا مدعی پر کہ بھائی مثال کے طور پر اس کا جو گھر ہے یا جو بھی ہے یہ میرا ہے، پھر مدعی نے جو ہے وہ مدعی کو ایک گھر دے دیے، یہ والا گھر دے دیے، کہ بولا کہ بھائی اس گھر سے اب آپ جان چھوڑ دو، اس کے یعنی اس کے دعوے کا نہیں اقرار بھی نہیں کیا تھا، انکار کیا تھا یا خاموش رہا تھا۔ اس صورت میں اس نے کہا کہ بھائی یہ والا گھر آپ لے لیں اور میری جان چھوڑ دیں۔ اب چونکہ مدعی کے حق میں یہ گھر اپنے اس دعوے کا عوض ہیں، گویا کہ مدعی نے یہ گھر اس گھر کا عوض لیا ہے، تو اس وجہ سے جو مدعی کو جو گھر ملا ہے اس کے پڑوسی کو حق شفعہ حاصل ہوگا۔ حق شفعہ کیوں حاصل ہوگا؟ اس لیے کہ مدعی نے اپنے گھر کا عوض لیا ہے، اپنے مال کا بدلہ لیا ہے، تو گویا کہ مدعی کے حق میں یہ مبادلۃ المال بالمال ہے، کہ یعنی اس کا جو گھر تھا اس کے بدلے میں اس نے یہ گھر لیا ہے، تو لہذا مبادلۃ المال بالمال پایا گیا۔ جب مبادلۃ المال بالمال پایا جائے تو وہاں حق شفعہ پڑوسیوں کو حاصل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہا کہ وَإِذَا صَالَحَ عَلَى دَارٍ، کسی گھر پر صلح کیا۔ علی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مصالح علیہ، عن آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مصالح عنہ، تو وجبت فیہ شفعہ، اس میں جو ہے وہ شفعہ واجب ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا۔ تو یہاں تک یہ مسئلہ واضح ہو گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔